اچھا امجد صاحب ویسے آپ حسن پرست تھے؟ حسن پرست میں اگر اس حسن کے لفظ کو آپ جمال کے ساتھ کنورٹ کریں تو جمال پرست آدمی کو ہونا چاہیے. حسن پرستی میں کچھ تھوڑی سی ذرا پستی آ جاتی ہے تھوڑی، جو ایک فوری طور پہ اٹریکٹ کرنے والی. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ابتدا سے آپ جمال پرست رہے یا آپ جمال پرست ہو گئے؟ جی بالکل. جنی امریکہ گئے نے جمال پرست ہو گئے ہوں گے. اس کے بغیر تو آپ شاعر بن بھی نہیں سکتے میرا. واہ، ممکن نہیں. کوئی ایسی نظم، کوئی ایسا شعر جو کسی جمیل پر کہا ہو آپ نے؟ 3,500-4 ہزار ہوں گے. کوئی سنا دے اس وقت جو جمیل آپ کو یاد آ رہا ہو. نہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، میں شاید یہاں وہ جناب کو رومانٹک جی سنانا چاہتے تو ڈرامہ بھی لکھ لیے. ایک میں تارے ڈرامے تو بڑا تنگ ہے یار. یہ دیکھو ایک اس طرح کے جمال کی، لیکن یہ غزل مجھے پسند ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ گر جہاں پر خدا نہیں ہوتا، گر جہاں پر خدا نہیں ہوتا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہوتا. گر جہاں پر خدا نہیں ہوتا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہوتا. ہوگا دیکھو یہیں کہیں موجود، ہوگا دیکھو یہیں کہیں موجود کوئی لمحہ فنا نہیں ہوتا. بہت اچھا. ہوگا دیکھو یہیں کہیں موجود کوئی لمحہ فنا نہیں ہوتا. وہ ہمیں دیکھتا ہے اس پل بھی، وہ ہمیں دیکھتا ہے اس پل بھی جب کوئی دیکھتا نہیں ہوتا. جب کوئی دیکھتا نہیں اور اس کو ملتا نہیں وہ باہر بھی، اس کو ملتا نہیں وہ باہر بھی جس کے اندر خدا نہیں ہوتا. اور کیسے کہہ دیں کبھی نہیں ہوگا، کیسے کہہ دیں کبھی نہیں ہوگا وہ جو اب تک ہوا نہیں ہوتا، وہ جو اب تک ہوا نہیں ہوتا. اور موت کو لاجواب کرنے کا سب میں تو حوصلہ نہیں. بہت اچھا. جناب 2 سال پہلوں میں تمہیں ملے ہاں، تسی بڑے لطائف شعر کیتے سن، اج کل تسی بڑے سنجیدہ ہوئے ہو. یار ابھی میں نے کیا کیا؟ 6 تو میں نے سنائے. میں نے اپنی طرف سے لطیفے سنائے تھے. میرا خیال شاہ جی میں جدوں دا بیٹھا انہوں نے مجھے قبول نہیں کیتا. آپ کی حرکتیں ایسی ہیں نا. جی امجد صاحب. اس نے آہستہ سے جب پکارا مجھے، ہوئی نا گل. جھک کے تکنے لگا ہر ستارہ مجھے. واہ. اس نے آہستہ سے جب پکارا مجھے، جھک کے تکنے لگا ہر ستارہ مجھے. اور ہر ستارے کی بجھتی ہوئی روشنی، واہ. ہر ستارے کی بجھتی ہوئی روشنی میرے ہونے کا ہے استعارہ مجھے. واہ. ہر ستارے کی بجھتی ہوئی روشنی میرے ہونے کا ہے استعارہ مجھے. اے خدا کوئی ایسا بھی ہے معجزہ، اے خدا کوئی ایسا بھی ہے معجزہ جو کہ مجھ پر کرے آشکارا مجھے، جو کہ مجھ پر کرے آشکارا مجھے. اور شعر دیکھا، ہیں ازل تا ابد ٹوٹتے آئینے، ہیں ازل تا ابد ٹوٹتے آئینے آگہی نے کہاں لا کے مارا مجھے. امجد صاحب ایک التجا ہے. نہ رہن دے، تو پٹھی گل کر دینی ہے. میں تیرے نال نہیں کالٹیا گل کری، میں امجد صاحب دے نال گل کر رہی ہوں. محبت دے اتے او تہاڈی ایک نظم ہے، محبت ایسا دریا. اور ڈوب کے مرنا ہی ہوتا ہے جو مرے تو خانہ خراب دے پترا. کہ محبت ایسا دریا ہے، محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. ناظرین واپس آ کر امجد بھائی سے ایسی فرمائش کریں گے جو آپ سب بھی سننا چاہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. تم سے کیا کہے جانا اس قدر جھمیلے میں. ذرا رومانس ہو جائے. زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. وقت کی روانی ہے، بخت کی گرانی ہے، سخت بے زنگینی ہے، سخت لامکانی ہے. ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے. ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے. تم کو جو سنانی ہے بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے. اور عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں. کیا کہنے ہیں. درد کے سمندر میں ان گنت جزیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں.
آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا، بات اس دیے کی ہے، واہ واہ، بات اس گلے کی ہے جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے اور لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے، لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے، زندگی سے لمبی ہے بات رت جگہ کی، واہ واہ، راستے میں کیسے ہو بات تخلیق، بات تخلیے کی ہے، کیا کہنا، اور تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، کیا کہنا، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے، واہ واہ واہ، ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، تم سے ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے۔ کیا کہنا، بڑے لوگوں نے شعر سنایا، سارے واہ واہ کرن ڈے ہو۔ میں ایک دن اپنے ایک دوست نو کہا تخلیہ کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے، انہیں میرے تو پرچہ کراتا۔ سارے دے تو کچھ فرماؤ گے نہیں؟ نہیں، یہ اپنی جگہ پہ مکمل بات ہے، پرچے کا انتظار کریں بس۔ میڈم کے ایک دفعہ نور جہاں کے ساتھ ہم تھے تو انہوں نے بڑی مزے، آپ کو پتہ ہی ہے جب موڈ میں ہوتی تھی بڑے مزے کی باتیں سناتی تھیں۔ ایک دفعہ کہنے لگی کہ میرے پاس ایک بزرگ آیا، اتنی لمبی سفید داڑھی اس کی، میرے دادے کی عمر کا، تو مجھے کہنے لگا نور جہاں میں تمہارے گانے بچپن سے سنتا آ رہا ہوں۔ کہتی ہے میں نے کہا بابا جی آپ کے حساب سے تو مجھے مرے 50 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا امجد صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو خاص طور پہ شعراء کرام پھر رومانوی شعر کہنے والے، جن کی پہچان جو ہے یقیناً آپ نے سنجیدہ موضوعات پہ بھی بہت لکھا ہے، مگر آپ کی شناخت ان شعراء میں رہی ہے جو رومانوی شعر بھی کہتے تھے، رومانٹک شاعروں میں۔ تو ایسے جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، ایسے جو شعراء کرام ہوتے ہیں، وہ نجی حوالے سے بیگمات کی طرف سے بعض اوقات مسائل رہتے ہیں، تو آپ کا معاملہ کیسا رہا ہماری بھابھی فردوس کے ساتھ؟ میرا تو بہت اچھا اس لیے بھی رہا کہ ایک تو وہ میری کزن ہے، پھر شادی سے پہلے بھی ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ جناب میں بھی ہلکی پھلکی شاعری کرنا، میری بیگم ہی کزن ہے، لیکن میں جدوں کوئی رومانٹک شعر لکھنا مینوں چھتر پੈ جاندے نے۔ ایک دن انہیں شعر انہوں سنایا، سانوں تے اپنے نے لٹیا غیراں چ کتھے دم سی، میں تے ایتھے ایویں آیا مینوں کیڑا کوئی کم سی، انہیں پھڑ لیا۔ تو آپ کو مسائل کا سامنا نہیں رہا کرنا؟ نہیں، میرا خیال ہے یار چھوٹی موٹی تو زندگی میں ہوتے ہیں مسئلے، لیکن کبھی کوئی بڑا مسئلہ کسی طرح کا بھی نہیں ہوا۔ چھوٹا موٹا شعر تے کرو جناب سارے نال کوئی مسئلہ۔ جس کے ساتھ مسئلہ ہے اس کو کروں گا شعر کیا۔ او خیال کر بھائی پروڈیوسر، امجد صاحب ورگے سیانے بندے کھبا ہاتھ وگا کے سجے دی چپیڑ مار دیندے ہوندے نے۔ ادوں دیاں چپیڑاں ہی وجن نہیں مینوں۔ پیار بھی مل گیا ہی۔ مہربانی سر، ساڈے کندھے تے ہاتھ رکھیا، حمزہ دے کندھے تے بھی رکھ دے۔ جی وہ بات ہو رہی تھی فردوس بھابھی، تو کبھی بہت زیادہ شک ہوا انہیں کہ بھئی یہ فلانا غزل کس کے لیے لکھی ہے؟ اگر کبھی میری یاد آئے کس کے لیے؟ تمہاری اپنی بیوی بھی پوچھتی رہتی ہیں تو پوچھتی ہیں کدے پاسے لکھا ہے۔ ہن تو نہ بولی، دو سینئر دو بدو ہو گئے۔ لیکن وہ میں نے اس کے لیے ایک پھر اس کے یہ کہنے پر ایک نظم نے مجھے تم سے محبت ہے والی میں نے، جی تو وہ میں نے کہا کہ لو میں تمہیں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ امجد صاحب پھر وہ سنائی دیجئے۔ نظم تو لمبی ہے، میں پہلی 3 لائنیں اس کی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی۔ کیا کہنا؟ بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے۔ کیا بات۔